لوگوں نے اسے بھی کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی تھی۔ ایک آدھ بات کے علاوہ انہوں نے اس سے کوئی بات کرنا بھی شاید ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ہاں، باقی سب چیزوں پر ان سب کا تنقید بھرا تبصرہ جاری تھا۔ آخر اپنی ڈانس میں باسی کیک، ٹھنڈے سموسے، گلے ہوئے پھل اور پھیکی چائے پی کر جب وہ لوگ فارغ ہوئے تو مینا ان کی طرف سے وابستہ ہر امید کو ختم کر چکی تھی۔ بس یہی 2 کمرے ہیں آپ کے گھر میں؟ اتنی دیر میں شاید 5ویں مرتبہ لڑکے کی خالہ نے یہ سوال کیا تو مینا کا دل جل کر رہ گیا۔ دل تو چاہا کہہ دیں نہیں 4-6 اور بھی ہیں جو چھپا کر رکھے ہیں۔ ان کا تو ماشاءاللہ بہت بڑا گھر ہے، 4 کمرے ہیں، 3 نیچے اور 1 اوپر۔ اس ساری آفت کے نزول کی سب سے اہم ذریعہ خالہ رشیدہ نے خوش آمدانہ انداز میں لقمہ دیا۔ اب معلوم نہیں گھر کی بڑائی کے متعلق ان کا حسن نظر کہاں تک کام کرتا تھا۔ چائے کے کپ خالی کرنے کے بعد ان لوگوں نے کھڑے ہونے میں دیر نہیں کی۔ اتفاق کے ساتھ انہیں دروازے پر رخصت کرتی اماں ان کے چہرے کے تاثرات سے ان سب کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے متعلق اندازہ لگانے کی کوشش کرتی رہیں۔ مینا کیونکہ پہلے ہی ان کا ارادہ بانپ چکی تھی، اس لیے اب باہر دروازے پر کھڑے ہو کر وقت ضائع کرنے کی بجائے اس دنگل کے آثار سمیٹنے کی کوشش میں تھی جو کچھ دیر پہلے یہاں برپا تھا۔ ہر وہ چیز جو مہمانوں کی مدارات کے طور پر رکھی گئی تھی ختم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ دال موٹھ اور چپس بھی پلیٹ خالی کر کے بچے جیبوں میں بھر کے لے گئے تھے اور کسی بڑے نے رسماً بھی منع کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ نوید بیچارہ تو اپنے لیے کچھ نہ پا کر روحانسا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے اتنی دیر اسی آس پر صبر کیا تھا کہ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ اور نادر زبردست دعوت اڑائیں گے۔ اس کی مایوسی پر مینا کو رنج سا ہوا۔ وہ لوگ کون سے روز ان نت نئے ذائقوں سے آشنا ہوتے تھے، آج کی اس فضول خرچی کا تاوان بھی ان سب کو مہینے کی آخری تاریخوں میں اب ادا کرنا تھا۔ اماں وہ لوگ تو سب ٹھیکیدار صاحب کے گھر چلے گئے ہیں خالہ رشیدہ کے ساتھ۔ گلی سے اندر آتے نادر نے اماں کو اطلاع دی تو انہیں ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ وہاں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ سے تو کہہ رہی تھی کہ مینا کے علاوہ محلے کی کوئی اور لڑکی نہیں دکھاؤں گی، کہیں لڑکے والوں کا ارادہ ڈانوا ڈول نہ ہو جائے۔ اماں دل ہی دل میں جذبز ہوئیں، گو کہ ٹھیکیدار صاحب کی بیوی صغیرہ بانو سے ان کا پرانا بہناپا تھا، مگر ان کے گھر میں بھی کنواری بیٹی کی موجودگی اماں کے دل میں کھٹک رہی تھی۔ خالہ رشیدہ کی یہ بے احتیاطی انہیں ذرا پسند نہیں آئی تھی، اسی لیے اگلے روز گلی میں سبزی لیتے وقت اماں نے انہیں ان کی یہ ٹیکنیک غلطی جتا بھی دی تھی۔ قسم لے لو جان کر لے گئی ہوں ان کے گھر۔ وہ اپنی سبزی کی ٹوکری لیے اماں کے ساتھ ہی اندر چلی آئیں۔ میں تو انہیں سوزوکی میں بٹھانے روڈ کی طرف لے جا رہی تھی، دروازے پر کھڑی صغیرہ سے دعا سلام کے لیے رک گئی تھی، بس اس نے جانے ہی نہیں دیا، زبردستی اندر لے گئیں۔ اب میں کیا کرتی بھلا؟ صغیرہ نے تو جھٹ پٹ بازار سے کھانا منگوا کر دسترخوان بچھا دیا۔ لاکھ سب منع کرتے رہے مگر اس نے ایک نہ سنی کہ خالہ رشیدہ کا مہمان میرے مہمان ہیں۔ اپنی صفائی میں دیے گئے ان کے بیان سے اماں کو ایک نئے افسوس نے آ گھیرا۔ کیا تھا جو وہ بھی کھانے کا ہی انتظام کر لیتی، ناحق 10 چیزوں میں پیسہ بھی برباد کیا۔ کھانا کھلا دینا زیادہ بھاری کام لگتا ہے۔ ویسے تم فکر نہیں کرو بھلا، مینا کا ٹھیکیدار کی عذرا سے کیا مقابلہ ہے، نہ پڑھی نہ لکھی، پھر زبان دراز، اس قدر کہ تینوں بھاوجیں پناہ مانگتی ہیں۔ ایسی بہت سی تسلیاں اماں کو دے کر وہ چلتی بنیں تو انہیں کچھ قرار آیا اور وہ مینا کے پیش کردہ مسئلہ کی طرف متوجہ ہو گئیں جو انہیں اس قدر حفاظت سے رکھے گئے کشن کو زر کا حشر دکھا رہی تھی جو کل بچوں کی چکنائی بھرے ہاتھوں خراب ہوئے تھے۔ خالہ رشیدہ کی طرف سے کسی امید افزا جواب کی آس میں اماں نے فی الحال ابا کو کسی حتمی فیصلے پر پہنچنے سے تو باز ہی رکھا تھا، مگر وہ روزانہ یہ قصہ چھیڑتے ضرور تھے۔ کنبہ بھی چھوٹا ہے، بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے، ماں اور چھوٹی بہن ہیں، اس کی بھی منگنی کر رکھی ہے، بیٹے کے ساتھ ہی اس کی بھی شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ اماں کو غیر محسوس طریقے سے گھیر کر تھوڑی دیر میں اسی موضوع پر لے آتے۔ اماں ان سے دن بھر کے حالات بڑے شوق سے سنا اور سنایا کرتی تھیں، پرانی عادت تھی۔ رات کے کھانے کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹہ کی یہ مشغولیت انہیں بہت بھایا کرتی تھی، مگر اب پچھلے چند دنوں سے اس میں بھی مزہ نہیں رہا تھا۔ کتنا بھی دلچسپ قصہ چھیڑا ہوتا، ابا کو گھما پھرا کر اسی رکشے والے کی یاد ستانے لگتی۔ بس اب اللہ کا نام لے کر ہاں کر دینی چاہیے۔ زیادہ دن ٹالنا مناسب نہیں، اچھے لڑکوں کے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی ہوتی ہے،
انگیٹھی میں سلگتے ہوئے کوئلوں کو پاس پڑے لکڑی کے ٹکڑے سے خریدتے ہوئے ابا کا لہجہ حسب معمول نرم تھا۔ اگر یہ پتہ ہوتا تو مینا کو کالج سے نہ پڑھاتے، بس اسکول سے ہی اٹھوا لیتے۔ اس میں مینا کی تعلیم کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ ابا ان کا مطلب شاید سمجھ نہ پائے تھے۔ لو اور سنو، تعلیم کا ہی تو فرق ہے۔ اماں نے فخریہ انداز میں مسکرا کر اس طرح سر اونچا کیا جیسے ابا کی نادانی پر مسکرائی ہوں۔ خیر سے مینا نے BA پاس کر لیا ہے، اور وہ لڑکا بھلا کیا نام ہے اس کا؟ انہوں نے ذہن پر ذرا سا زور دیا تو ابا نے فوراً لقمہ دیا۔ ناصر، وہ صرف میٹرک پاس۔ یہ فرق تو تم مانو گے ہی۔ کوئی فرق ورق نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ باپ کی بے وقت موت نے ناصر کو نوعمری میں ہی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا دیا، ورنہ کیا وہ آگے نہ پڑھتا؟ بھائی تاج دین تو اب بھی کہہ رہے تھے کہ پرائیویٹ انٹر کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ سانس لینے کو دم بھر کے لیے رکے۔ بیٹی کی تعلیم کو اس کی شادی کی راہ میں کھڑا کرنے کی غلطی مت کرنا عذرا کی ماں۔ شریف اور باشعور ساتھی زندگی کو بڑا سہل کر دیتا ہے۔ کچھ ایسا تھا ان کی نظروں میں کہ اماں کو نگاہ چرانی ہی پڑی۔ ان کی کہی گئی بات کو جھٹلانا اماں کے لیے آسان نہیں تھا، خود ان کی اپنی زندگی نمونہ تھی۔ گو ابا زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے مگر فہم فکر میں بہت سو سے آگے تھے۔ ان کی شخصیت کا دھیما پن اور ارادے کی مضبوطی زندگی کو بڑا بیلنس کیے ہوئے تھی۔ محدود مالی وسائل کے باوجود شادی کے بعد کے اتنے سارے برس جیسے پلک جھپکتے میں ہی گزر گئے تھے۔ کئی خوبصورت یادوں کی چمک ان کی آنکھوں میں بھر گئی۔ پھر کیا کہوں بھائی جمال دین سے؟ ذرا خالہ رشیدہ کی طرف سے جواب آنے دو۔ وہ جیسے کہیں دور سے واپس آئیں۔ وہ لڑکا پڑھا لکھا بھی زیادہ ہے اور کہیں کمپنی میں ملازم ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ 2-4 دن اور دیکھ لیتے ہیں، ابا نے لحاف اپنے گرد مزید لپیٹتے ہوئے کہا۔ ابا کی دی گئی 2-4 دن کی مدت ابھی پوری بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ محلہ بھر میں بانٹے گئے لڈو ٹھیکیدار صاحب کی عذرا کی نسبت طے ہو جائے کی اطلاع دے گئے۔ پہلے تو اماں شش و پنج میں رہیں، بھلا یوں 4 دن میں بھی رشتہ طے پاتا ہے؟ یقیناً کہیں اور بات طے ہوئی ہوگی۔ خالہ رشیدہ والے لوگوں کو تو آئے ہوئے ابھی کل ہفتہ ہی ہوگا۔ اس ہفتہ انہوں نے ٹھیکیدار صاحب کے گھر کا چکر بھی نہیں لگایا تھا۔ 2 مرتبہ ان کا چھوٹا لڑکا بلانے بھی آیا مگر وہ ٹال گئیں۔ خود کو دی جانے والی ان کی تسلی زیادہ دیر ثابت نہیں ہوئی۔ لڈو بانٹے جانے کے بمشکل آدھ گھنٹے بعد ہی برابر والی آپا شمشاد اور سامنے والی بطول کے ذریعے تصدیق ہو گئی۔ لو تمہیں تہی پتہ، تمہاری تو خاص سہیلی ہیں صغیرہ آپا۔ شمشاد نے اماں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں آپا، میرا تو اب کے نکلنا ہی نہیں ہوا کہیں۔ لڈو آئے تو خبر ملی۔ اماں کے لہجے میں چھپی آزردگی تک وہ لوگ نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ خالہ رشیدہ نے کروایا ہے رشتہ، سنا ہے 1000 روپیہ تو لڈوؤں کے ساتھ خالہ رشیدہ کو دیا ہے۔ عذرا کی امی نے اب پتہ نہیں شادی پر کیا کیا دیں گی۔ بطول نے انکشاف کرتے کرتے آگے کے لیے بھی رائے زنی تھیں۔ سادی پیسے کی بات ہے، اب یہ لڈو دیکھو لڑکے والوں کی طرف سے تھوڑی آئے ہیں، ٹھیکیدار صاحب نے خود بنوائے ہیں دیسی گھی میں۔ اب تک خوشبو آ رہی ہے ہاتھوں میں۔ آپا شمشاد نے اپنی بات کہتے کہتے اماں کی ناک پر اپنا ہاتھ لگایا۔ قسمت کھل گئی ہے لڑکے کی، گھر بھر جائے گا جہیز سے۔ نچلے متوسط طبقے کی بیشتر سہولتوں سے محروم ان حسرت زدہ عورتوں کے لیے ٹھیکیدار صاحب کے گھرانے سے متاثر ہونے کی ایک سے زائد معقول وجوہات تھیں۔ پوری گلی میں ان کا 3 منزلہ مکان نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ ماربل لگے زینہ کے ساتھ تمام آسائشوں والا سجا بنا یہ گھر ان سب کے لیے کسی محل سے کم نہیں تھا۔ ہو نا، ایسی کون سی خوبی ہے عذرا میں؟ 8ویں بھی پاس نہیں کر سکی تھی۔ سارا کا سارا خاندان نرالٹ ہے۔ چائے بنا کر لاتی مینا نے جل کر سوچا۔ اسے غصہ آئے چلا جا رہا تھا۔ ان سب کے منہ سے مسلسل ہوتی ٹھیکیدار صاحب کے گھرانے کی مدح سرائی اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ ان لوگوں کی طرف سے اسے کوئی اچھی امید تو نہیں تھی مگر اماں کی آس ٹوٹنے کا رنج تھا۔ کتنے دنوں سے وہ اس کی خاطر ابا کے سامنے اسٹینڈ لیے ہوئے تھیں۔ سب کو مسکرا کر چائے دیتے ہوئے مینا اماں کی طرف دیکھے بنا ہی پلٹ آئی۔ اپنے بارے میں کسی بڑی غلط فہمی کا شکار تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھیں مگر آس پاس کے گھروں میں کوئی بھی لڑکی اپنے برابر یا تھوڑا کم تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود کو تھوڑا سا الگ ضرور تصور کرنے لگی تھیں۔ بچپن میں تو وہ
بھی ان سب کے ساتھ ساری ساری دوپہر گلی کی دھول پھانکتی پھرتی تھیں، پر جیسے جیسے تعلیمی مدارس طے کرتی چلی گئی ویسے ہی وہ ان سب سے کچھ کٹ سی گئی تھیں۔ اتفاق ہی تھا کہ اس کے ساتھ کی کوئی لڑکی بھی کالج کا منہ دیکھنے نہیں پائی تھی۔ کسی کے گھرانے میں دستور نہیں تھا، کسی کو معاشی پریشانیوں نے روکنے پر مجبور کر دیا، اور بعض نے ہمیں شوق نہیں کہہ کر مزے سے بستے بند کر دیے تھے۔ مجھ سے اچھی تو شینو ہی ہے، جس کا منگیتر کم از کم ٹیکسی تو چلاتا ہے۔ آگے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، اس لیے وہ بھی اب سوچے بغیر نہیں رہ سکی۔ ابا کی تو دلی مراد پوری ہوئی تھی۔ ٹھیکیدار صاحب کے گھر سے آئے لڈوؤں کو جس خوشی اور رغبت سے انہوں نے کھایا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے تو مینا کو ناصر کا رکشہ اب گھر کے دروازے پر ہی کھڑا محسوس ہو رہا تھا، اور ہوا بھی یہی۔ رات کو کھانے سے فارغ ہوتے ہی انہوں نے ناصر کے گھر والوں کو بات پکی کرنے کے لیے اس جمعہ کو بلانے کا حتمی فیصلہ سب کو سنا دیا۔ اماں بیچاری اب بھلا کہہ بھی کیا سکتی تھیں؟ اتنے دنوں میں ان کی ہر معقول اور غیر معقول دلیل کو ابا بڑے آرام سے رد کرتے چلے آ رہے تھے، اور وہ ابا کی مزاج شناس غضب کی تھیں اچھی طرح جانتی تھی کہ ایک بار فیصلہ کر لینے کے بعد انہیں اس سے ہٹانا تقریباً ناممکن تھا۔ اماں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ان کی اس عادت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ گھر کی پرسکون فضا کو برقرار رکھنے میں اماں کی سلجھ و طبیعت کا بڑا ہاتھ تھا۔ ان کا دل تو چاہ رہا تھا، مگر صغیرہ بانو سے تعلقات کی نوعیت اتنی قریبی تھی کہ جائے بغیر گزارا بھی نہیں تھا۔ سو عذرا کی بات پکی ہونے کی مبارکباد دینے اماں کو ٹھیکیدار صاحب کے ہاں جانا ہی پڑا۔ صغیرہ بانو بے حد خوش تھیں۔ ہونے والے داماد کی شان میں کافی دیر تک زمین آسمان کے کلابے ملانے کے بعد ان کے بار بار پوچھنے پر اماں کو مینا کے لیے آئے ہوئے رشتے کا ذکر کرنا ہی پڑا۔ پرسوں جمعہ کو تو ویسے ہی سب کو معلوم ہو جانا تھا۔ چھالیاں کاٹتی ہوئی صغیرہ بانو اپنی جگہ ساکت سی ہو گئیں، پھر اماں کو کچھ ایسی نظروں سے دیکھتی ہوئیں بولیں جیسے ان کی دماغ صحت کے بارے میں مشکوک ہوں۔ کیا غضب کر رہی ہو مینا کی ماں؟ اتنی اچھی لڑکی اور ایسا رشتہ نہیں؟ خیر لڑکا تو اچھا خاصا ہے۔ دل میں بے حد شرمندگی محسوس کرتے ہوئے بھی اماں نے متانت سے کہا۔ اپنے گھرانے کے کسی کمزور پہلو کو انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اس وقت بھی صغیرہ بانو کی ساری لان ترانیوں کو انہوں نے بڑے صبر سے سنا تھا، اور مینا کے رشتہ کے سلسلے میں اس طرح ہی ظاہر کرتی رہیں جیسے سب کچھ عین ان کی خوشی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اپنے طور پر حق ہمسائیگی ادا کرتی ہوئی صغیرہ بانو انہیں ساری اونچ نیچ سمجھا کر مایوس ہو گئیں، تو اماں بھی برقع سر پر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اب ذرا جلدی جلدی چکر لگا لیا کرنا مینا کی ماں۔ خیر سے عذرا کی شادی میں 2 ماہ ہی رہ گئے ہیں، میرے تو ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے ہیں۔ اتنی تیاری کیسے ہوگی؟ میں تو کئی کام تمہارے ذمہ لگانے ہیں۔ اماں کو بھلا انکار کی جرأت کہاں تھی؟ حالانکہ برسوں پہلے جب وہ اس محلے میں بیاہ کر آئی تھیں تو مصری علم دین اور ان کے گھریلو حالات میں 19-20 کا ہی فرق نہیں تھا، مگر گزرتے وقت کیسے ساتھ جیسے جیسے مصری علم دین ٹھیکیدار صاحب کے روپ میں ڈلتے گئے، ویسے ویسے ان کی پرانی سہیلی صغیرہ بانو کے لہجہ میں تحکم اور اماں کے انداز میں انکساری آتی چلی گئی۔ گرمیوں میں اچار ڈلوانا ہو یا سردیوں میں لحافوں میں ڈوریے ڈلوانے ہوں، اماں کی خدمات بلا جھجک ہی جاتی تھیں، اور وہ بھی ہمیشہ خوشی خوشی ان کے کام آتیں، مگر اپنا وقار کسی حد تک برقرار رکھے ہوئے تھیں۔ ان سب کاموں کے عوض انہوں نے کبھی کوئی مالی مدد صغیرہ بانو سے قبول نہیں کی تھی۔ ہمیشہ گھر ہی کا تو کام ہے کہہ کر خوش اسلوبی سے ٹال جاتی۔ ہماری ساس کی باتوں پر کان مت دھریے گا خالہ، ماں بیٹی دونوں کے دماغ عرش پر ہیں، آج کل اچھا رشتہ ہے تو بسم اللہ کریں۔ صغیرہ بانو کی بڑی بہو نے دروازے تک رخصت کرتے ہوئے دلی ہوئی آواز میں کہا۔ بہت تیز لوگ ہیں عذرا کی سسرال والے، آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اماں کے دل پر چھایا ملال پوری طرح تو خیر اتنی آسانی سے کہاں ڈل سکتا تھا، مگر اب وہ حالات کو جوں کا توں قبول کرنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھیں؟ دکھ تو مینا کو بھی تھا۔ اماں کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر اسے رنج کے ساتھ شدید غصہ بھی آئے جا رہا تھا۔ کس قدر بے حس شخص ہے، آخر اپنے اسٹینڈرڈ کی کسی لڑکی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ بار بار یہی خیال اسے ستا رہا تھا۔
ایسے سمے وہ قطعی بھول جاتی کہ کپڑے کی دکان پر معمولی ملازمت اس کے شریف اور خوددار باپ دنیاوی نقطہ نگاہ سے کیا سٹیٹس رکھتے ہیں۔ ناپ ناپ کر کپڑا پھاڑ کر رزق حلال کمانے والے گو زمانہ دولت اور عزت کے اپنے پیمانے سے ناپتا ہے۔ جس معاشرے میں انسان کی حیثیت کا تعین اس کے کردار کی بجائے مکانوں کے رقبے، زیر استعمال گاڑیوں کی تعداد اور تعیشات کی بھرمار سے ہونا عام ہوتا جا رہا ہو، وہاں ابا جیسے ان گنت لوگوں کے لیے سٹیٹس کا لفظ محض ایک لطیفہ بن کر رہ گیا ہے۔ اور ستم تو یہ ہے کہ اس لطیفہ پر ہنسی بھی نہیں آتی۔ جمعہ کون سا دور کھڑا تھا، سرِ شام ہی وہ لوگ آ پہنچے۔ ناصر کے والد انتقال کر چکے تھے۔ ماں، بڑی شادی شدہ بہن بہنوئی، چھوٹی بہن کے علاوہ چچا جمال الدین اور ان کی بیوی سبھی آئے تھے۔ مٹھائی اور پھل کے ٹوکرے ساتھ تھے۔ یہ سب لوگ آج پہلی مرتبہ مینا کے گھر آئے تھے۔ اسے پہلے اس بات پر خاصی حیرانی تھی کہ ناصر کے گھر سے اب تک کسی نے لڑکی دیکھنے کے بہانے ان کے گھر کے چکر لگانے کا تردد نہیں کیا تھا، مگر پھر اماں نے ہی بتا دیا تھا کہ چچا جمال الدین کے گھر میلاد کی تقریب میں وہ لوگ اسے دیکھ چکی تھیں۔ بظاہر اچھے اور شریف لوگ تھے۔ خاص طور پر ناصر کی امی تو بالکل سیدھی سادی سی عورت تھیں۔ مینا کو گلے لگا کر بہت دیر تک دعائیں دیتی رہیں۔ مینا نے اماں کے بار بار کہنے پر ڈھنگ کے کپڑے تو ضرور پہن لیے تھے، لیکن سلام کرنے کے علاوہ مجال ہے جو کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا ہو۔ طبیعت پر عجب بیزاری سی چھا رہی تھی۔ ناصر کی بہنوں کے اشتیاق سے کیے گئے سوالوں کو وہ ایک دو الفاظ کے جواب میں ہٹا کر اپنے اسٹور نما کمرے میں چلی آئی۔ اماں البتہ اس وقت سب کچھ بھول بھال کر مہمانوں کی تواضع میں لگی ہوئی تھیں۔ شرما رہی ہے، دیکھو کتنی دیر بیٹھی مگر سر نہ اٹھایا۔ مینا کی ہونے والی ساس کے لہجے میں اس کے لیے پیار کی خنک تھی۔ وہ اس کے رویے کی بدصورتی کا ذرا بھی احساس نہیں کر سکی تھیں۔ یہ ان کی سادگی ہی تھی، ورنہ لوگ تو ہونے والی بہو کے ایک ایک انداز کے 100 معنی نکال لیتے ہیں۔ باجی میں آ جاؤں؟ ناصر کی چھوٹی بہن سے صبر نہ ہو سکا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے یہاں بھی پہنچ چکی تھی۔ مینا نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اسے دیکھا۔ ظاہر ہے کہ اب کر بھی کیا سکتی تھی، جتنا نو لفٹ کرا سکتی تھی کرا چکی تھی۔ ویسے بھی وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بے تکلفی سے پلنگ پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ پتہ ہے میں آپ کو دیکھنے ہی پہچان گئی تھی۔ آپ کے کالج سے ہی تو میں نے انٹر کیا ہے۔ مینا کو تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ آپ مجھے جب بھی بہت اچھی لگا کرتی تھیں، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ میری بھابھی بن جائیں گی۔ سچ اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ وہ بڑے مسرور انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کیے جا رہی تھی۔ کہاں تک پڑھا ہے تم نے؟ مینا سے آخر نہ رہا گیا۔ وہ تو سمجھے بیٹھی تھی بالکل جاہلوں میں جھونکی جا رہی ہے۔ بس انٹر ہی کیا ہے۔ بھائی تو چاہتے تھے کہ میں خوب پڑھوں، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ اس نے کچھ شرما کر آخری الفاظ کہے تو مینا سمجھ گئی اماں نے اس کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ناصر کی بہن کی بھی بات پکی ہے اور وہ لوگ دونوں شادیاں ساتھ ہی کریں گے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مینا کو اچانک ہی خیال آیا کہ وہ اس لڑکی کا نام تک نہیں جانتی۔ باہر یقیناً کچھ سنا تو ہوگا، لیکن دماغ اپنی ہی ادھیڑ بن میں لگا ہوا تھا۔ لیجیے بتایا تو تھا آپ کو ناہید، ہم تینوں بہن بھائیوں کے نام نون سے شروع ہوتے ہیں ہمارے۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اور چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔